اس محرم کے مہینے میں یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ محرم الحرام کا یہ پیارا برکت والا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کی یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج کا یہ دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے یہ 3 کام کر لیں، انشاءاللہ سارا سال آپ کا گھر رزق سے، مال و دولت سے، پیسوں سے بھرا رہے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ منٹ کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل کر رہے گا۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے اور ہر لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، غریب ہے، یا میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی اور بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں صرف یہ 3 وظیفے پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی ہو اور آپ وظیفہ صحیح سے نہ کر پائیں اور اس مہینے میں یہ وظیفہ کر کے فائدہ نہ حاصل کر سکیں، کیونکہ خوش قسمت لوگ ہی یہ 3 کام اس محرم کے مہینے میں کریں گے۔ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، آپ نے یہ وظائف، یہ وظیفے بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم کے مہینے کے خاص وظائف جس ترتیب، جس طریقے سے اور جتنی تعداد میں پڑھنے کو میں بتاؤں گا، آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، چاہے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفے پڑھتے ہیں، آپ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں کچھ بھی پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پیارے سے محرم کے مہینے میں یہ 3 وظیفے ضرور پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا تو فائدہ آپ کو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ 3 کام، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ آپ کہیں گے واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، جب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے تو آپ کو یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات، پورا دن، پورا مہینہ موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو جس دن، جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ کو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے صرف کچھ منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر اس محرم کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ ان چند منٹ کے، کچھ منٹ کے اعمال سے، چھوٹے چھوٹے وظیفوں سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات پالیں گے، تمام پریشانیوں، مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں سے، غریبی، تنگ دستی سے، قرض سے، بیماری سے، ہر آفت و بلا سے چھٹکارا پالیں گے۔ کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے رکے ہوئے مقصد، اٹکے ہوئے کام اور آپ کی حاجتیں انشاءاللہ تعالی جو آپ نے محنت مشقت کی، لوگوں کی منت کی، منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آپ کی وہ تمام حاجتیں، آپ کے وہ تمام کام، آپ کے تمام وہ بگڑے ہوئے کام محرم الحرام کے اس برکت والے مہینے میں ان اعمال کو کر لینے کی برکت سے
اس وظیفے کو کر لینے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمام اٹکے ہوئے، رکے ہوئے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آپ اس مہینے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کے لیے ہر ایک چیز ممکن ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر بیمار ہیں تو شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، بھکاری، فقیر ہوں، غربت کے مارے ہوئے ہوں، در در کی ٹھوکروں کھا کر تنگ آ گئے ہوں، اب تک کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو محرم کے اسی مہینے میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں یہ وظیفہ، یہ پڑھنے کے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ وظیفہ پڑھ کر اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ وظیفہ پڑھیں، اس مہینے ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو نوکری، وہ رزق، وہ دولت جس کے لیے آپ سالوں سے پریشان ہیں، سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیں۔ آج کی رات کر لیں، کل کی رات کر لیں، پرسوں کی رات کر لیں، دن میں کر لیں، صبح میں کر لیں، شام میں کر لیں۔ پورا مہینہ ہے آپ کے پاس، پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج کر لیں، اس مہینے میں کسی بھی دن کر لیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کو چاہیے، جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، یہ 3 وظیفے پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے آپ کو عمل کی طرف لے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب کو بتا دیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے، تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، تو کیوں نہ ہم ساتھ مل کر دعا کریں۔ جب ہزاروں بندے ساتھ مل کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، تو آپ بھی اس دعا میں شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں، آپ حضرات آمین ضرور کہیے۔ ایک بار آپ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے مولا تعالی، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہمارے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری اور جتنے بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو دعا میں شامل ہیں، ان کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نیک و جائز دعا کو قبول و مقبول فرما۔ مولا تعالی ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی دلوں کی ساری جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مولا تعالی اپنے فضل کریمی سے مولا تعالی ہم سب کے ہر جائز مقصد کو پورا کر دے، ہم سب کے ہر جائز کاموں کو بنا دے، بگڑے کاموں کو، اٹکے کاموں کو بنا دے۔ میرے مولا عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما،
جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بارے قرض میں دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ جو اچھی نوکری کے لیے کسی نوکری کے لیے پریشان انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پا رہے، مولا تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما، غیب سے شادیوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے جو کچھ مانگا وہ سب عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ سب کچھ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کمنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں، وظیفے کی جانب چلتی ہیں۔ عمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دن سمجھ لیں، آپ پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور مہینے میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، محرم کا مہینہ بیت گیا ہے یا محرم کا مہینہ آنے والا ہے، تو بھی آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ محرم کا مہینے میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو مس نہ کریں، وظیفہ ضرور کریں۔ اور جان لیتے ہیں وقت کیا ہوگا۔ تو آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ دن میں کر لیں یا رات میں کر لیں، صبح میں کر لیں یا شام میں کر لیں، آپ کسی بھی نماز کے وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، چاہے فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پورے 24 گھنٹے میں کبھی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے، سب سے پہلے پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں۔ ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے، اور بنا وضو کے بھی آپ کو وظیفے نہیں پڑھنا ہے۔ تو ان وظیفوں کو کرنے کے لیے آپ کا پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے اچھے سے وضو کر لیں۔ تو وظیفے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد، آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود پاک ہے، اور یہ درود شریف ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ایک بار ہم آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یعنی کہ آپ نے درود شریف پڑھا، آپ درود پاک 3 بار پڑھ لیں، بہتر ہوگا 3 بار، یعنی کہ 3 ٹائمز درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں کو فوراً بند کر لیں، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے، آپ کو اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ دھیان سے پڑھیں، فوکس کے ساتھ، کنسنٹریٹ ہو کر
پورے دھیان سے توجہ سے پڑھیں، اپنا دماغ ادھر ادھر نہ لے جائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچیں، ادھر ادھر کے خیالات دماغ میں نہ لائیں۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جب وظیفہ پڑھیں، آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، جب بھی پڑھیں، تو آپ کی اگر سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، آپ کی ہزاروں مرادیں ہیں، تو ہر حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، ہر مراد کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں، چاہے 1 حاجتیں ہوں، 2 حاجتیں ہوں، 10 حاجتیں ہوں، یا سینکڑوں ہزاروں حاجتیں ہوں۔ آپ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے سے، یہ وظیفہ پڑھنے سے غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا اللہ تعالی انشاءاللہ۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، تو اللہ سے اور اولاد نرینہ مانگ لو، بیٹا مانگ لو۔ جن کے گھر میں بیٹے ہیں، بیٹی کی خواہش مند ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگو، بیٹی مانگ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ضلالت سے بچنا چاہتے ہوں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہوں، قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہوں، نکلنا چاہتے ہوں، تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ محرم الحرام کا یہ برکت والا مہینہ، قبولیت والا مہینہ ہے۔ یہ موقع سال میں 1 بار ہی ملتا ہے۔ یہ مہینہ لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آپ جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ یقین نہیں ہوتا تو یہ وظیفہ خود پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آج ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ لاپرواہی مت کرنا، پھر کہتا ہوں، میرا بس چلتا آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، میرا بس چلتا تو میں بازو سے پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو تاکہ پچھتاوا نہ رہے۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے کرشمے دیکھیں گے۔ اللہ پاک کے کرم سے لوگ آپ سے اتنا، آپ کو اللہ نوازے گا، لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا مال و دولت، اتنی کامیابیاں، عروج، ترقی کہاں سے آ رہی ہیں؟ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس عمل سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی قسمت کے ستارے چمک جائیں گے، روشن ہو جائیں گے، ہر مشکل اور پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ توجہ کیجئے گا اور غور سے سمجھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ہو گیا 1 بار۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا آپ الیکٹرانک تسبیح پر پڑھ لیں جو کاؤنٹر مشین آتی ہے اس پہ پڑھ لیں، تسبیح پہ پڑھ لیں، جس بھی چیز پر گن سکیں۔ آپ کو 100 بار گن کر پڑھنی ہے، جان بوجھ کر تعداد زیادہ یا کم نہ کریں، 100 بار ہی پڑھیں۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے، تو 100 بار آپ کو، یعنی کہ 100 ٹائمز حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 دانے والے تسبیح ہے تو آپ اور آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، 100 بار پڑھ لیں گے، 1 تسبیح آپ کی ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز پر پڑھیں، 100 بار آپ کو پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔
جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو جو دل میں آتا چلا جائے مانگ لینا، یعنی پڑھنا، دل میں اپنی حاجتوں کو رکھنا اور رب سے مانگنا، دل میں طلب کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو جو حاجت، جو جو مقصد آتا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ساری کی ساری حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، دل میں آئی، دل سے نکلی ہر بات، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو جو مقصد، جو جو حاجت آپ کی زبان پر آئے گا، یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں، آپ بھی کسی مسائل، قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، تو آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، اس طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ یاد رہے کہ یہ عمل، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ صرف مرد حضرات پڑھیں، ہماری مائیں بہنیں، اسلامی بہنیں یہ عمل نہ کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والا عمل صرف، یہ وظیفہ صرف مرد حضرات کریں، یعنی میرے بھائی کریں۔ میری مائیں بہنیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عمل پڑھ سکتی ہیں، اور مرد حضرات یہ سبھی عمل پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 21 بار، 21 ٹائمز سورہ کوثر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھ کر ایک بار سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہو گیا، آپ کو 21 بار یعنی کہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری وظیفہ، ہم نے یہ 4 عمل بتا دیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عمل صرف مرد حضرات کریں گے، اس سے لے کر 4 عمل ہے، 3 ہم نے بتا دیا، ایک چوتھا بتانے جا رہے ہیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں وہ وظیفہ چھوڑ کر یہ تینوں وظیفے کر سکتی ہیں، اور مرد 4 وظیفے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں چوتھا وظیفہ کیا ہے۔ چوتھا وظیفہ آپ دھیان سے سنیں، آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ کو رب کا نام
بھی پڑھنا ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے ہر مشکلیں ٹل جاتی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا جاتا ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، دھیان سے سمجھیے گا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بتا دیں کہ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ ہم آپ کو بہت پاورفل وظیفے اور عمل بتاتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، دل سے لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو یا اللہ یا محمد یہ ہو گیا ایک بار، یا اللہ یا محمد یہ ہو گیا 2 بار، یا اللہ یا محمد یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا کسی بھی طرح سے گن لیں۔ آپ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز، یعنی کہ 21 مرتبہ، 20 1 21 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، اور آخر میں بھی 3 بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، اور دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔